ہوں ایک مسئلہ بچ کھڑا ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آخدن جی شہید زندہ ہوندے بات سن دیں. پہلی تمہید کہ شہید زندہ ہوتی ہے. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان سے؟ جی نبی کی شان زیادہ ہے. تو پھر انبیاء بھی زندہ. پھر ایک شہید تلوار کا ہوتا ہے, ایک شہید عشق ہوتا ہے. تو تلوار والا شہید زندہ تو عشق والا شہید بھی زیادہ. یہ سارے قبروں والے زندے, کچھ تلوار سے مرے کچھ عشق سے مرے, یہ سارے کیا ہیں زندہ. تم زور لگا رہے ہو مردے نہیں سنتے, ہم کہتے ہیں کہ مردے ہیں ہی نہیں, یہ ہیں ہی کیا زندہ. توجہ ہے نہیں ہے ہی زندہ. بہت اچھا. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندہ کہاں ہے. میں بھی کہتا ہوں زندہ, وہ بھی کہتا ہے لیکن زندگی کہاں کی ہے. اللہ واسطے یہ بات سنو, نیند تو آپ کو آئی ہے لیکن یہ بات سمجھو. آج کا بدعتی اور مشرک جہاں پر بھی دھوکہ دیتے اسی سے دیتے. جی شہید زندہ ہیں تو انبیاء بھی زندہ ہیں. جب زندہ ہیں تو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. تو اس لیے میرا بھائی شہید پہلے یہ فیصلہ کر شہید کی زندگی کہاں ہے, پھر آگے انبیاء کی حیات کا بھی پتہ چلے گا. قرآن مقدس میں سورہ بقرہ ایک آیت وہاں ہے, ایک آیت سورہ آل عمران میں. اب ذرا سمجھنا, سورہ بقرہ میں ذکر کیا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ, تو مارے گئے تو خود قرآن کہہ رہا ہے. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, قتل ہوئے, انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. مولوی نے جہاں بریک لگائی, مولوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کرو مولوی صاحب آیت پوری سنا, ادھوری نہیں. وپار دی گل ہے کہ نہیں, آیت پوری سنا. مولوی کی بریک لگ گئی. بل احیاء, بل احیاء, بلکہ زندہ ہیں, بلکہ زندہ ہیں. آگے بھی آیت ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, لیکن آتا ہے دل کے گڑبل نکالنے کے لیے. قادیانی کے پیٹ میں بھی مروڑ پڑی تھی, وہاں پر بھی فرمایا بلاکر رسول اللہ وخاتم النبیین. جہاں پر بھی لیکن علماء کہتے ہیں للاستدراج. استدراج کا معنی ہوتا ہے دل میں جو مروڑ پڑنے والی ہوتی ہے, پیر ہوتی ہے, شبہ ہوتا ہے, اس شبہ کو لیکن للاستدراج دور کر دیتا ہے. یہاں مولویوں نے ڈانس کرنی تھی. دیکھو جی بل احیاء, شہید زندہ, شہید زندہ, شہید زندہ. اللہ نے فرمایا اگے بھی مر, لیکن لا تشعرون, شہید زندہ ہے لیکن. تم بھی سمجھتے ہو لیکن, یہ لیکن مولوی نہیں سناتا بھائی. اس کو کہو پورا پڑھ, لیکن لا تشعرون. ان کی زندگی ایسی ہے جو تمہارے شعور میں آ نہیں سکتی. ان کی زندگی ایسی ہے تمہارے شعور میں آ نہیں سکتی. شعور کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے علم آئے, وہ شعور ہے. فرمایا وہ زندگی ایسی ہے
سمجھنے والے مفسرین نے تو یہاں بھی تصریح کر دی کہ یہ لیکن لا تشعرون والا جملہ کیوں آیا. علامہ بیضاوی لکھتے ہیں تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد. اللہ نے جو لیکن لا تشعرون کا جملہ ذکر کیا اس کا اللہ بتلانا چاہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس جسم والی زندگی نہیں. یہی بات علامہ سیالکوٹی نے لکھی اور یہی بات حضرت نانوتوی نے لکھی آب حیات میں. دیوبند کے بانی نے لکھی فرمایا شہید اور مومن کی روح کا اس بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. عجب باربعین میں حضرت نانوتوی لکھتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے. لفظ کیا لکھا؟ مردہ ہے. یہ وہاں پر لکھا ہے. تو یہاں پر علامہ روح المعانی والا علامہ آلوسی ابو حیان الاندلسی نے یہاں پر لکھا مفسر نے شہیر مفسر احیاء دون اجسادہم زندہ ہے لیکن یہ جسم زندہ نہیں ہے. اور بیضاوی سیالکوٹی خفاجی سب کے سب لکھ گئے لیکن قرآن نے خود بھی آگے بیان کر دیا لیکن لا تشعرون. اب آیا سورہ آل عمران. توجہ ہے جی؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر دوبارہ ذکر کیا اور فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. آگے بل احیاء عند ربہم بل احیاء عند. اور بقرہ میں کیا تھا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمہیں شعور نہیں. اب آل عمران آ گئی عند ربہم یرزقون. کدھر زندہ ہیں؟ عند ربہم. سارے بولو کہاں زندہ ہیں؟ کیا بھائی سارے کیا کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم یا عندکم. تمہارے پاس زندہ ہیں یا عند رب زندہ ہیں؟ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اب یا اللہ سمجھ نہیں آئی. زندہ بھی اللہ کے ہاں روزی بھی اللہ کے ہاں دیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں کا کیا مطلب ہے؟ عند رب کا معنی کیا ہے؟ اب ذرا سورہ یاسین. اللہ نے وہاں شہید کا واقعہ بیان کیا. وہ جو بندہ آیا تھا مسئلہ توحید کی حمایت میں دھاڑ کرنے والا حمایت کرنے والا, اس آدمی نے جب مسئلہ توحید بیان کیا لوگوں نے اسے قتل کیا. اس کا جسم لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا. اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس ابن مسعود دونوں میرے نبی کے شاگرد کہتے ہیں انہوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا. خرجت امعاؤہ من دبرہ. اس کی آنتیں بھی نکل گئی پیٹ سے لیکن اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ. اس کی روح کو حکم دیا داخل ہو جا. کدھر؟ اب آؤ لیکن لا تشعرون. تمہیں شعور نہیں. پھر فرمایا عند ربہم یرزقون. اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. پھر عند رب کا کیا معنی؟ قرآن خود کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. عند رب کا کیا معنی؟ شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ جنت کی زندگی. پھر سورۃ الفجر بولی فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں پر بھی فرمایا شہید کی زندگی کہاں کی ہے؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں شہید زندہ پر ہیں کہاں؟ اونچے بولو اونچے بولو.